الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم رب زدنی علما. آمین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، 18ویں پارے کی تفسیر و خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سورۃ المؤمنون اور سورہ نور مکمل اس پارے کے اندر ہے. اس کے علاوہ سورہ فرقان کا ابتدائی کچھ حصہ اس پارے کے اندر ہے. سورۃ المؤمنون یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اس وقت نازل ہوئی دوران مکہ، یعنی آپ درمیان میں تھے، مکی زندگی کے درمیانی دور میں یہ سورۃ المؤمنون آپ کے اوپر نازل ہوئی. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتوں کے اندر مومنین کی خاص صفتیں ذکر کی ہیں. جن مومنوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، لوگوں نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ کہا قرآن مجید تو پڑھا. کہا قرآن مجید ہی ہمارے نبی کا اخلاق تھا. پھر کہا سورۃ المؤمنون کو پڑھو، شروع کے 10 آیتوں کو. یہ شروع کی 10 آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کیا. کیا ہے سورۃ المؤمنون کی شروع کی 10 آیتیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفتوں کے سب سے زیادہ حامل میں سے تھے، یعنی سب سے زیادہ آپ کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی تھی. پہلے نمبر پہ یہ بتایا گیا کہ خشوع اور خضوع نمازوں کے اندر مومنین خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. نمبر 2 وہ زکوٰۃوں کی ادائیگی کرتے ہیں. نمبر 3 لغو اور بیہودہ باتوں کے اندر نہیں پڑتے. نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا جو صحیح استعمال ہے نکاح یا لونڈی وغیرہ پر ہی کرتے ہیں، گناہ کا کام بدکاری نہیں کرتے. اسی طرح سے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، امانت کی پاسداری کرتے ہیں. اسی طرح سے وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ ساری خوبیاں مومنین کی ہیں. جن مومنین کے اندر یہ خوبیاں ہو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ سب کے سب جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ مومنین کی صفات ہوگی وہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ یہ جنت کا سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے تمام نہریں جاری ہوتی ہیں، تمام نہریں وہیں سے نکلتی ہیں جنت کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ مومن ہے، سچا اور پکا مومن ہے، اور وہ جنت الفردوس کا وارث ہوگا، جنت الفردوس میں داخل ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو بات کی گئی ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے، یعنی آپ قرآن مجید کے ہر فعل پر، ہر باتوں پر عمل کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت قرآن مجید کا آئینہ دار تھی. گویا آپ چلتے پھرتے قرآن مجید کی تفسیر تھے.
آگے انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نطفے کی شکل میں انسان کو رحم مادر میں رکھا، 40 دنوں تک یہ نطفے کی شکل میں رہتا، اس کے بعد اگلا علقہ بنتا ہے۔ علقہ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون۔ اس کے بعد علقہ سے اللہ تعالیٰ 40 دن ایسے رہتے ہیں، 80 دن، تقریباً 2 مہینہ یا کچھ دن، 80 دنوں تک اسی کیفیت میں رہتا ہے، خون کے لوتھڑے کی شکل میں، جمے ہوئے خون کی شکل میں۔ اس کے بعد پھر 40 دن علقہ سے مضغہ بنتا ہے، مضغہ۔ اس کے بعد مضغہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 120 دن ہو جاتے ہیں، اس کو بھی 120 دن میں 4 مہینے ہو گئے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے رحم مادر کے اندر، اور اس کے بعد فرشتہ اس بچے کی 4 چیزیں لکھتا ہے۔ نمبر 1 عمر، کتنے سال زندہ رہے گا۔ انسان پریشان رہتا ہے بس زیادہ سال زندہ رہو دنیا میں، جبکہ یہ سب لکھا جا چکا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ نمبر 2 رزق کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، 24 گھنٹے اکٹھے کر دیتا، نہ باپ کو دیکھتا، نہ ماں کو دیکھتا، نہ بچوں کو دیکھتا ہے، نہ بیوی کو دیکھتا، نہ ان کے حقوق، نہ ان کے حقوق، نہ اللہ کے حقوق، نہ بندوں کے حقوق، کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کی رزق وہی لکھی جا چکی ہے، اس کے باوجود بھی پریشان۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تمہیں تمہاری رزق اس وقت تک مل کر رہے گی اگر تمہاری موت سے پہلے اگر رزق لکھی ہے تو وہ موت سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی مل کر کے رہے گی۔ اور اگر انسان رزق سے ایسے ہی بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کے پاس کثرت سے آئے گی، اور ہم بھاگتے نہیں، ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ رزق سے بھاگنا ہے، روزی روٹی سے بھاگنا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی رزق سے بھاگے جیسے موت سے بھاگتے، موت کا نام آتے ہی لوگ ڈرنے لگتے کہ نہیں ابھی نہیں آنا، ابھی اور وقت تھوڑا زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز بچہ جب ہوتا ہے اس وقت لکھا دیتا ہے فرشتے کے ذریعے، اس کو حکم دیتا ہے۔ تیسری چیز، پہلی چیز اجل، کتنے سال زندہ رہے گا، دوسری چیز رزق، اور تیسری چیز وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، یعنی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا۔ یہ کب لکھا جاتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تب، اس وقت اس کی یہ دونوں چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو جب اپنے بچے کے مرحلے کے 4 مہینے کو جب پہنچے، جب یہ روح کو پھونکنے کا وقت ہو تو دعا کرنا چاہیے اپنے بچوں کی، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بخت بنانا، دعا کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز عمل، کیا کرے گا دنیا میں جانے کے بعد، اچھے کام کرے گا کہ برے کام کرے گا، نیکیاں کرے گا کہ بدی کرے گا، تھوڑے کام کرے گا یا زیادہ، تو اس میں بھی انسان کو اس موقع پہ دعا کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اسٹیپ بتائے، پہلے نطفہ، پھر خون کا جمع ہوا لوتھڑا، اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ مضغہ، اور مضغے کے بعد اس کا ہڈی کا کام ہوتا ہے، اور ہڈی بننے کے بعد پھر گوشت اس کے اوپر چڑھتا ہے۔ یہ انسانی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے کہا، رسولوں سے، دنیا کی عظیم اور مبارک ہستیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کھانا کھانا ہے نا تو طیب کھاؤ، پاک کھاؤ، اور پاک کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرو، نیک عمل بھی کرو۔ خالی کھا کر کے زندگی مت گزارو، کھا پی کر کے آرام کر کے زندگی مت گزارو، بلکہ نیکیاں بھی کرو، نیک اعمال کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، تم طیب کھاؤ، پاک کھاؤ۔ اور طیب کیا ہے؟ حلال چیز کو کہتے ہیں، پاک چیز کو، جس میں حرام کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو، تمام چیزیں وہ پاک ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको पाक करा। तो पाक खाने के लिए रसूलों को कहा गया, क्यों? और उसके बाद कहा कि वअमलू सालिहान, नेकियां करो, नेक अमल करो। दोनों में बड़ा गहरा रब्त है, रिस्क और अमल में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर रिस्क अगर पाक होगी तो आपको नेक अमल करने की तौफीक मिलेगी, और अगर रिस्क अगर हराम की है तो कभी नेक इंसान जल्दी नेकियां नहीं कर सकता। ये नुक्ता है, ये पॉइंट है। अगर नेकियां दुनिया में करना चाहते हैं, नेक अमल करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हलाल रोज़ी खाना पड़ेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, एक लुक़मा भी अगर हराम का इंसान के पेट में जाता है, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। कितने दिन तक? 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती, एक भी इबादत नहीं। एक लुक़मा अगर दिन में हमने 50 लुक़मे खा लिए, फिर क्या होगा? ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हलाल रोज़ी खाने के लिए रसूलों को कहा गया, और कहा गया कि रसूल नेक पाक रोज़ी खाएं और उसके बाद नेक आमाल करें। तो नेक आमाल का ताल्लुक़ रिस्क से बहुत ही गहरा है। इसीलिए हमें और आपको अपने बच्चों की तरबियत में इस बात का भी ख्याल करना चाहिए। मैं तो अक्सर बात बताते रहता हूँ, आज लोग कहते हैं साहब हमारे बच्चे सही नहीं, हमारी बात नहीं मानते, सही नहीं चल रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, इबादत नहीं करते। तो अक्सर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट और गुजारिश होती है, अपने रिस्क को पाक कर लीजिए, कल से आपका बच्चा इंशाअल्लाह नेक बन जाएगा। ये रब का वादा है। पाक रोज़ी तो नेकियां बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। जहाँ हराम की रिस्क आएगी, रोज़ी आएगी, पेट में जाएगा, बच्चे के दिलो दिमाग में भी वैसी ही गर्दिश करेगी, क्योंकि खून जो बन रहा है वो गलत तरीके से बन रहा है, हराम लुक़मे का बन रहा है। और जब हराम लुक़मे का खून बने तो फिर वो हराम चीज़ों के ऊपर ही वो खून निकालने की इंसान फिक्र करता है। इसलिए रसूलों से कहा कि रिस्क के हलाल खाओ और नेकियां करो। आगे एक मसला जिक्र किया जा रहा है, ख़ास करके उन मोमिनीन का जो मोमिनीन नेकियां करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका खैरात करते हैं। जब ये सब नेकियां कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं हमारी नेकियां कबूल होगी या नहीं, हमारी नेकियां कबूल होगी या नहीं, इसके लिए डरते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वल्लज़ीना यु'तूना मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह कहता है ऐसे वो लोग जो दे करके, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके देते हैं, जब देने लगते हैं तो देते हैं, वो लोग खर्च करते हैं, उसके बाद वो लोग डरते रहते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बावजूद डरते हैं। क्यों? हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी इस आयत का मफ़हूम क्या है? कौन डरते हैं? नेक अमल करने के बाद कौन डरते हैं? क्या वो शराबी और ज़िनाकारी और बदकार, जो बदकारी करने वाला है वो डरता है नेक अमल करने की वजह से कि उसका नेक अमल बर्बाद हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, इस आयत में वो लोग मुराद है जो नेकियां करते हैं, नमाज, रोज़ा, सदका खैरात करने के बावजूद उनके दिल में डर रहता है कि पता नहीं हमारी नेकियां अल्लाह के बारगाह में कबूल होगी या नहीं। इस बात का डर उनको होता है, इस बात का नहीं कि उन्होंने गुनाह किया फिर नेकियां की, तो ये नहीं, असल इसलिए डरते हैं कि उनकी नेकियां कबूल होगी कि नहीं। तो ये मोमिन की खूबी है। एक मोमिन की खूबी ये है कि जब वो नेकी करता है तो फिर फुर्सत से नहीं बैठ जाता, नमाज पढ़ लेता, रोज़ा रख लेता, सदका खैरात कर लेता है, उसके बाद फुर्सत से बैठ नहीं जाता कि अब जाने दो, मैंने तो नेकियां कर ली, अब मुझे सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, हमारे सलफ इस मामले में बड़े मोहतात होते थे। जब वो रमज़ान का मुबारक महीना गुजार लेते, 6 महीने तक उसकी कबूलियत की दुआएं करते। 6 महीने तक रमज़ान की इबादत की दुआएं करते कि अल्लाह हमारी जो इबादतें हमने की रमज़ान के मुबारक महीने में से कबूल फरमा। 6 महीने तक दुआ कर दे, फिर रमज़ान हासिल करने के लिए मज़ीद 6 महीने में दुआएं कर। तो ये मुराद है इस आयत करीमा का कि जब सदका खैरात देते तो वो लोग डरते कि पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं, डरते थे। तो हमें भी ये चीज़ होनी चाहिए, हमारे नेक अमाल सारे के सारे अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए, ऐसा नहीं, ये उम्मीद लेकर नहीं बैठना चाहिए।
امید یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا اخلاص کی بنیاد پر، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انسان کو یہ مومنین کی صفات اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون ہی کے اندر آخر میں آسمان و زمین کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایک میسج دیا کہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے یا دماغ میں بٹھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق یہ بے بنیاد ہے، نہیں، فحسبتم انما خلقناکم، اور پھر انسان کی اپنی تخلیق عبثا وانکم الینا لا ترجعون، عبث کہتے ہیں بیکار۔ اللہ نے کہا کہ کیا ہی گمان کر رکھا ہے لوگوں نے، انسان نے، کہ تمہاری اپنی تخلیق یہ بے بنیاد ہے، ایسے ہی پیدا کر دیا اللہ نے اور زندگی گزار لو، ختم؟ نہیں، اللہ نے کہا انکم الینا لا ترجعون، تم سب کو ہماری طرف پلٹ کر کے آنا ہے، ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اس بات کی تم فکر کرو، اس بات کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی جو پیدا کی وہ مقصد سے پیدا کی، اور وہ مقصد عبادت ہے، اور لوگوں کے لیے اچھائی اور بھلائی کرنے کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے، بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ لہذا زندگی میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد زندگی کو اچھے کاموں میں لگائے، عبادتوں میں لگائے، نیک کاموں میں لگائے، ایسے ہی صرف کھیل کود تماشے میں اپنا وقت اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں ہماری طرف آنا ہے، اس بات کی تم فکر کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارو تو تمہاری زندگی یقیناً بہت ہی عظیم اور کامیاب زندگی ہوگی۔ ورنہ اگر تمہاری زندگی میں مقصد حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے تو پھر تمہاری زندگی میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور عبادت سے تمہاری رائے گاہ ہوگی، تمہیں زندگی میں کوئی مقصد اور کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ سورۃ النور شروع ہو گئی۔ سورۃ النور کے آغاز میں اسلامی سماج کو، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بتائے اللہ نے۔ اگر ان کو نہ بیان کیا جاتا تو سماج جو ہے گناہوں کا اور بے حیائی اور فحاشی، بدکاری اور زناکاری کا اڈا ہو جاتا، خاص کر کے مسلم سماج۔ اسلامی شریعت نے ایسے اصول بتائے کہ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو سماج بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلا ہے، اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، یہ دونوں اگر زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، فاجلدوا کل، ان لوگوں کو، سب کو، دونوں میں سے جو بھی زنا کرنے والے ہیں، اگر یہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور دھیرے نہیں، تیز زور سے جلاد ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے تھے، اور ان کے اوپر 100 کوڑے برسائے جاتے تاکہ یہ کام خود بھی دوبارہ نہ کرے، اور سب کے سامنے یہ سزا دی جاتی تھی تاکہ سماج کو اس بے حیائی اور گناہ سے اور زناکاری اور بدکاری سے سماج کو محفوظ رکھا جائے، اور سب کے سامنے سزا دینے کا ایک پیغام یہ بھی تھا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ 100 کوڑے کھانا معمولی بات ہے، 100 کوڑے وہ بھی جلاد لگاتے تھے، سخت قسم کے لوگ۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور شادی شدہ اگر کسی مرد نے کسی عورت نے زنا کیا، بدکاری کی، اسلامی حکومت قائم ہے تو اسے کوڑے بھی لگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے رجم کر دیا جائے گا، آدھا جسم زمین کے اندر گھاڑ کر کے، پتھروں سے مار مار کر کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں بچہ لے کر کے آئی، بچہ لے کر کے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا تھا، تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا، ہو سکتا ہے ایسے ہی بول رہی، کہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ پر حد قائم کی جائے، مجھ پر حد قائم کی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، بچہ جب بڑا ہو جائے تب آنا۔ 2 سال کا ہو گیا، دودھ پینے والا بچہ تھا، جب روٹی کھانے لگے تب آنا۔ اللہ کے نبی نے اس لیے بھی اس کو بھیجا کہ جا کر کے کم سے کم وہ اپنی اصلاح کر لے، اور چونکہ کوئی گواہی اور شواہد نہیں تھی، لیکن وہ خود عورت کہنے والی
بہرحال 2 سال کے بعد پھر روٹی ہاتھ میں بچے کے ساتھ میں لے کر کے آئے، دیکھیں اللہ کے نبی بچہ روٹی کھانے لگا، دودھ چھوڑ دیا ہے اب روٹی کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ سب لوگ جمع ہو گئے میدان کے اندر، عورت کو آدھا زمین میں بھاڑ دیا گیا، سب طرف سے پتھروں کی بارش اس کے اوپر، اس عورت کے اوپر ہونے لگی، مارنے لگے سب لوگ۔ اور ظاہر سی بات ہے ماریں گے تو خون نکلے گا، خون کے چھینٹے اڑیں گے، تو عورت کے جسم سے خون نکل کر کے حضرت غالباً خالد رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر، ارے چھی چھی یہ کیسی گندی عورت کا خون میرے اوپر پڑ گیا۔ حضرت اللہ کے نبی کو یہ بات جب پتہ چلی، کہا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اس کو اگر مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو بھی برابر نہیں ہے، ایسی توبہ اس عورت نے۔ تو رجم کرنے کا جو ثبوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک ہے، اسلامی حکومت ہے، تو پھر اگر مرد ہے اور عورت کوئی بھی شادی شدہ ہے، اگر وہ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو ان کو اوپر رجم کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کر دیا کہ زنا کرنے والی عورت کو زانی ہی ملتا ہے نکاح میں، اور زانیہ عورت کو زانی مرد ملتا ہے۔ یہ اصول اللہ نے بتا دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے کہا خبیث مرد کے لیے خبیثہ عورت، خبیثہ عورت کے لیے خبیث مرد، طیب مرد کے لیے طیبہ عورت، طیبہ عورت کے لیے طیب مرد۔ یہ اللہ نے اصول بتا دیا کہ جو زانی اور زنا کرنے والی عورت، ان لوگوں کے لیے اصول اسلام نے بتا دیا ہے۔ اب اگر سماج کے اندر اس طرح کی باتیں ہمارے سماج میں آتی ہے تو پھر اس اصول کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے، ان کی فطرت ایسی ہے، ان کے ساتھ اللہ نے یہی فیصلہ کیا۔ اس کے بعد واقعے افک کو بیان کیا جا رہا ہے۔ افک کے معنی ہوتا ہے پھیرنا، واقعے کو الٹ پلٹ کر دینا۔ واقعہ افک کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ بنی مستلق کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، مدینہ کے قریب ایک جگہ مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس دوران حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، یا ان کا ہار گم گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ اس درمیان ان کا جو ہودج تھا، ہودج مانے اونٹ کے اوپر جو بنا کر کے رکھتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، اس کو کہتے ہیں ہودج۔ اب وہ اتنا ہلکا تھا، اور اماں عائشہ کہتی اس زمانے میں میں بھی بہت دبلی پتلی تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی وزن ہے، تو رکھنے والوں نے ہودج اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا، اونٹ کے اوپر، اور چلتے بنے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نکل گئے وہاں سے، اور اس جگہ پر جہاں پر ٹھہراؤ انہوں نے کیا تھا اس جگہ کوئی نہیں تھا۔ اماں عائشہ جب پلٹ کر کے حال کو تلاش کرنے کے بعد آئی اس جگہ اور دیکھا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اب وہاں بیٹھ گئی۔ ان کو معلوم تھا کہ جب مجھے دیکھیں گے لوگ کہ نہیں ہے تو میرا ضرور وہ لوگ انتظار کریں گے اور مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل صحابی رسول ہے سلمی، ان کا نام صفوان ہے، ان کو اللہ کے نبی نے ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ جب بھی جنگ میں جائیں اور جنگ سے جب واپس ہونے لگے تو اس موقع پر جنگ کے اندر جو بھی چیز مسلمانوں کی، یا اس جگہ جہاں پر رکے ہوئے ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، جہاں پر مسلمانوں کی اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو وہ اسے واپس ساتھ میں لے کر کے آئیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یعنی سب سے اخیر میں اس جگہ سے واپس ہوتے تھے اور جو چیز چھوٹتی اس کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تھا اس سے پہلے صفوان رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ رکھا تھا، اور مجھے دیکھ چکے تھے وہ، اور مجھے وہ پہچانتے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ کو وہاں دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ وہاں پر بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کے اوپر بٹھایا اور نکیل تھام کر کے چلتے بنے۔
جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے دیکھ لیا اور منافقوں نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ صفوان ابن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے، نعوذ باللہ کچھ تو خرابی ہے۔ بہرحال انہوں نے افواہ اڑا دی سماج کے اندر پورے مدینے میں کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلط کام کیا ہے، زناکاری اور بدکاری کا معاملہ کیا ہے، اور یہ افواہ اتنی تیزی کے ساتھ پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ اچھے بھلے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اس کے علاوہ حمنہ بنت جحش ایک خاتون ہے یہ بھی شامل ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی جن کا نام مستح بن اساسہ، جن کو حضرت ابوبکر صدیق آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں بتاؤں گا، یہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت غمگین ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، اور 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے گھر پر بھیج دیا۔ حضرت عائشہ روز رو کر کے تھک گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے 10 آیتوں کا نزول فرما کر حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کر دیا اور کہا کہ حضرت عائشہ بری الذمہ ہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ منافقوں کی سازش تھی، اور ان منافقوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ کے گھرانے پر یہ تہمت لگائی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ افک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے افک کو ذکر کرنے کے بعد اور اس کی سزا کو ذکر کرنے کے بعد ایک مسلمانوں کو بہت زبردست تنبیہ کر دی، اور مسلمان سماج کو تنبیہ کر دی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی، کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ کہا اگر تم میں کا کوئی بھی شخص یا مسلمانوں کا کوئی بھی شخص سماج کے اندر مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اگر وہ فاحشہ سے مراد یہاں پر زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی کی خبر کو اگر وہ عام کرتا ہے، یہ پسند کرتا ہو، تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے سخت سزا اس کے اندر سنا دی ان لوگوں کی جو صرف بے حیائی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، جو صرف بے حیائی کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سزا متعین کر دی۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا، ٹی وی، ٹیلی ویژن اور یہ واٹس ایپ، فیس بک اور اس تمام کے ذریعے کتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا اور سماج کے اندر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو بہت کڑی سزا ملنے والی ہے۔ میڈیا والوں کو بہت زبردست اس آیت کریمہ کی روشنی میں دنیا اور آخرت میں سزا ملنے والی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی یاد رکھیے کہ صرف اللہ نے بے حیائی کی بات کو پھیلانے پر اتنی سزا رکھی، تو جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں اور سماج کو بڑا گندا اور برا کام کر کے سماج کو برا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہونے والا ہے، ان کی سزا کتنی خطرناک ہوگی، اس آیت کریمہ سے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مصع بن اساسہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تو وہ بھی شریک ہو گئے۔ اچھا ایسا ہوا ہے، اچھا حسان بن ثابت بھی یہی کہنے لگے، حمنہ بنت جحش یہ بھی کہنے لگی کہ اچھا ایسا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کو دلی طور پر بہت زیادہ غمگینی ہوئی کہ مجھے دوسروں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے دوسرے لوگ افواہوں میں آ گئے، لیکن میرے اپنے خالہ زاد بھائی مصع کے بارے میں یہ یقین نہیں تھا کہ وہ بھی میری بیٹی کے بارے میں ایسا کریں گے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصع بن اساسہ کو ہر مہینے راشن پہنچاتے تھے۔ ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے لے رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر مہینے ان کو راشن دیتے۔ جب یہ بات ان کو پتہ چلی کہ مصع بھی اس میں شریک ہو گئے، قسم کھا لی، کہا کہ آج کے بعد ایک دانہ بھی مصع کو نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابوبکر کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ یہ چیز تو تھی، غصہ بھی تھا اور دلی تکلیف بھی تھی اور یہ کرنا ان کا یہ بجا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ مقام صدیقیت بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔
عفو و درگزر کرنا یہ بہت اعلیٰ درجے کا معاملہ۔ اللہ نے کہا جب ہم نے سب کو معاف کر دیا تو اے دنیا کے لوگوں تم کیوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہماری خطائیں معاف ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے مصعب بن اساسہ کو معاف کر دیا، اپنے خالہ زاد بھائی کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد ان کو جو پہلے برابر جو راشن دیا کرتے تھے پھر ان کو برابر راشن دینے لگ گئے، اور اس طرح سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی معاف فرمایا۔ آگے گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ انسان جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو کچھ آداب ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ ہمارے سماج میں یہ آداب موجود نہیں، اس لیے میں آج خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر کسی کے گھر میں ایسے ہی بغیر بلائے بن بلائے بغیر اجازت کے داخل ہونا شرعی اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ دو باتیں، جب آپ کسی کے دروازے پر کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا قریبی ہو، آپ کا پڑوسی ہو، جس کو آپ کے یہاں بہت زیادہ انسیت حاصل ہو، کچھ بھی ہو، کتنے بھی قریبی معاملات آپ کے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا جب آپ گھر میں داخل ہونے لگو تو پہلے تستأذنوا، اجازت مانگو، اجازت مانگو۔ دیکھیں طریقہ کیا ہے، حدیث کے اندر اس کا طریقہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے کے پاس پہنچے 3 بار کھٹکھٹائیے، دروازے کو 3 بار کھٹکھٹائیے، اس کے بعد یہ دروازہ ہے مثال کے طور پہ، آپ نے کھٹکھٹایا 3 بار، اس کے بعد آپ کو سائڈ پہ دائیں جانب یا تو بائیں جانب کھڑے ہونا ہے۔ دروازہ بند ہے، آپ کو بالکل سامنے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، دائیں جانب کھڑے ہونا ہے یا تو بائیں جانب۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ممکن ہے جب آپ سامنے کھڑے ہوں گے تو سامنے جب کوئی آئے گا دروازہ کھولنے کے لیے، ممکن ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، خاتون بھی ہو سکتی ہے، تو ڈائریکٹ آپ کا سامنا ہو جائے گا۔ اسلام نے یہ ادب سکھایا کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے اجازت مانگیے، 3 بار ٹھوکیے، اس کے بعد ٹھوکنے کے بعد آپ دائیں جانب کھڑے ہو جائیے، یا آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت مانگنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یا تو ٹھوکے، اس کے بعد آپ سے پوچھے کون، تو آپ جواب دیجئے میں نہیں۔ حدیث کے اندر کہا گیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایسے لوگوں کو مارنے کا حکم نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے، اپنا نام بتاؤ، میں فلاں شخص ہوں۔ ہاں کیوں آئے، اگر اندر سے پوچھا جائے فلاں شخص سے ملاقات کی غرض سے آیا ہے، اگر وہ کہیں ہیں تو آپ جائیے ٹھہریے، ورنہ اگر 3 بار ٹھوکنے کے بعد اگر اندر سے جواب نہ آئے تو واپس پلٹ جائیے۔ 3 بار اگر سوال کیا جائے اور اس کے بعد اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو پلٹ جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، سلام کرنا ہے، اور اس کے بعد اندر سے اجازت ملے تب داخل ہونا ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ایسی بری عادت ہوتی ہے کہ وہاں کھڑے رہیں گے تو کون ہے اندر، کون جھانکنے گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا سختی کے ساتھ کچھ بھی مل جائے آپ کے ہاتھ میں مار دو، اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اس کا سر پھوٹ جائے، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں، مار دینے کا حکم ہے اس کو۔ تو ایسے لوگوں کو بری عادت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت مانگے اور اس کے بعد سلام کہیں اور نام بتائیں، میں نہ کہیں، اور سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ آداب ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو کہا جائے آ جائیے اندر، تب آپ کو سلام کہتے ہوئے اندر داخل، جب آنے کا حکم دے۔ 3 بار ٹھوکنے کے بعد اندر سے کوئی آواز نہ آئے تو 50 بار کھڑے، بولے آدھا گھنٹے سے میں کھڑا تھا، کہاں تھے جناب،
تو آپ کو آدھے گھنٹے وہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، 3 بار ٹھوکیے، نہیں تو آپ واپس ہو جائیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ امریکہ نے دے رکھا ہے سوشل میڈیا۔ ایک صاحب جو ہے بزرگ تھے، یہ لطیفہ آیا تو میں سنا دیتا ہوں۔ پرانے زمانے کے لوگوں میں سے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز کسی کو پرانا چھوٹا والا موبائل بج گیا، رنگ بجی، تو نماز کے بعد کہہ رہا امریکہ سب کو برباد کر رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ ابھی کس کی رنگ بجی، گھنٹی کس کی بجی، کیوں بجے ہے؟ تو بہرحال یہ ایک لطیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے۔ اب یہاں سے اب ہم کسی کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں بھائی اندر کوئی ہے، فلاں شخص جس سے ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اندر خاتون موجود ہے، اگر وہ بول دیں کہ نہیں ہے تو واپس چلے آنا ہے، وہاں پہ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے نہیں ہونا۔ اسلام نے منع فرمایا۔ کسی کا بھی گھر ہو، کسی بھی آپ کے کتنے بھی قریبی انسان کا کیوں نہ ہو، اور معلوم یہ ہوا اپنے قریبی رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، فوراً گھر کے اندر گھسنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دروازے بند رکھنے چاہیے، کھلے ہمیشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ہمیشہ دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ دروازے بند رکھنے چاہیے، اور دروازوں میں فوراً آتے کے ساتھ گھسنا نہیں چاہیے۔ ہاں، دعا پڑھ کر کے جانا چاہیے۔ اپنے گھر ہو تو بھی دعا پڑھ کر کے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان 2 مرتبہ 2 جگہ 2 موقع پر دعا پڑھتا ہے، ایک گھر میں داخل ہونے کی، کیا دعا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا گھر میں داخل ہونے کی۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، اور اگر اس سے بھی پہلے اگر آپ کو نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے آپ گھر میں اپنے گھر میں داخل ہوئیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ یہ دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے آج اس گھر میں تمہارا داخلہ نہیں ہے، رات گزارنے کا آج وقت نہیں ہے۔ پھر جب انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان کہتا ہے آج نہ یہاں ٹھہرنے کا موقع ہے اور نہ ہی کھانے کا موقع ہے۔ اور جو لوگ ان دونوں میں سے دونوں موقع پہ نہیں پڑھتے ہیں، داخل ہونے کے وقت اور کھانے کے وقت، تو دونوں ٹائم پہ شیطان خوش ہو جاتا ہے، اپنے سارے لشکر کو بولا آ جاؤ آ جاؤ، آج تو پورا یہاں پہ کھانا بھی ہے اور رہنے کے ٹھکانے کے لیے جگہ بھی۔ تو گھر میں داخل ہونے کی آداب بتائے جا رہے ہیں ہمیں، اور آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں یہ چیز بہت ہی خراب کنڈیشن میں ہے، معاف کیجئے، ہمارے سماج میں لوگوں کے یہاں اس چیز کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس چیز کا اہتمام کیجئے اگر اجازت ملے۔ اچھا، عورتوں کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے بھی ایک نصیحت کر دوں جو قرآن کی آیت میں انشاءاللہ 22ویں پارے میں بھی آئے گی وہاں پہ، لیکن یہاں پر ایک بات ذکر کرتا چلوں، وہ یہ کہ اگر گھر میں خواتین ہیں، خاتون ہیں، باہر کوئی شخص جو ہے آواز دے رہا ہے، مرد ہے، تو کیسے بولیں گے؟ آپ اندر سے پوچھا گیا عبداللہ بھائی، باہر سے کسی نے آواز دی عبداللہ بھائی، تو خاتون اگر اندر اکیلی ہیں تو یہ نہ کہیں جی بولیے، کس کا انتظار ہے، کون آپ کون ہیں، ایسے نہیں بولنا ہے، ایسے نہیں۔ خواتین کو کیسے بتانا ہے؟ کون، کیوں آئے، کس کا کام ہے۔ اب یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ اصل اسلام کا حکم ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سنیے اور اس چیز کے اوپر عمل کیجیے۔ گھر میں ہے، کوئی فون اٹھایا، اگر کسی نے کال کیا، ہاں کون، وعلیکم السلام، کون، کہاں سے، کس کا کام ہے، کیوں؟ اسلام نے کہا جس کے دل میں مرض ہوگا نا، وہ مرض ویسے ہی ختم ہو جائے، اس کی بیماری وہیں دب جائے گی، وہ اٹھنے اور پنپنے کا نام نہیں۔ سمجھ رہے؟ اس لیے اسلام کا جو طریقہ ہے بہت پیارا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو دونوں کو پردے کا حکم دیا۔ مردوں کو خالی ایک لائن میں، ایک آیت میں سمجھا دیا، کہا کہ مردوں کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ، مردوں سے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں جب بھی چلا کریں، اور کیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب نیچے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے دیکھنے کا، ایسے نیچے دیکھ کر چلیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹکرا جائیں گے، گاڑی بھی نہیں چلا پائیں گے آپ اور ہم۔ پھر کیسے چلیں گے؟
چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو دوران سفر یا راستے نیچے ہی رکھ کر چلا جائے۔ ایسا نہیں کہ سامنے خاتون آئی تو ایسے ٹک ٹک کی نگاہوں سے دیکھتے رہے، کہا کہ ہاں بھائی کیا ہے، کون ہے، کیسی کیفیت میں، سب پوری کنڈیشن ذہن و دماغ میں، ایک نظر معاف ہے، ایک نظر معاف ہے، دیکھ لیے، اس کے بعد نیچی نگاہ، ٹھیک ہے، ایک نظر دیکھ لیا کافی، لیکن اس کے بعد 10 نظر سے دیکھنا یہ غلط ہے۔ اور نیچی نگاہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے سے کوئی خاتون گزرے یا آپ کسی خاتون کے سامنے سے یا کوئی ایک خاتون کے سامنے سے گزرے تو آپ نیچی نگاہ کر کے وہاں سے گزر جائیں، یہ طریقہ بتایا اسلام نے۔ اور خواتین کے بارے میں کیا کہا؟ اس کے بعد خواتین کے لیے لمبی آیت کریمہ ذکر فرمائی، کیونکہ وہاں مسائل زیادہ رہتے۔ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ۔ کہا کہ عورتوں کو بھی وہی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرتے ہوئے چلیں، جب بھی راستے میں چلنے کا موقع، ایسے تو نکلے نہیں باہر، نکلنے کی اجازت نہیں، صرف ضرورت کے موقع پہ نکلیں اور جو ہے ضرورت کے موقع ہی باہر آیا کریں۔ اگر نکلنے کا موقع ہے تو نیچی نگاہ کر لیں، اور نیچی نگاہ کا مطلب عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے، اگر ایک نظر پڑ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں عورتوں کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ بار بار دیکھتے رہیں اور پھر وہیں سے سارے کام ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کی نیچے ان کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوپٹہ اپنے سینے پہ ڈالے رکھے۔ کہاں پر؟ جب گھروں میں رہا کرے۔ بہت ساری خواتین ایسے ہی رہتی ہیں، کہتا ہے ہمارے گھر میں ہے، گھر میں تو کیا ہو گیا، گھر میں محرم ہے ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اسلام نے کہا کہ اپنے سینے پر اپنے دوپٹے کو ڈال کر کے رکھا کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور زور زور سے قدم مار مار کے زمین پر نہ چلے، اس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلام نے اپنی پہچان کرانے سے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ پہچان کو اپنی چھپا کر کے رکھو۔ آپ کی پہچان وہ کرے گا جو آپ کو خطبہ اور پیغام دے گا شادی اور نکاح کے لیے، اور اگر ہو گئی ہے تو پھر مسئلہ ختم۔ تو آپ کی پہچان صرف وہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کہیں موقع پہ پہچان کرانے کی ضرورت نہیں۔ اسلامی سماج کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مسلم خواتین اور مسلم بچیوں کو خاص طور پر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بعض دفعہ خواتین جو ہے نا اس معاملے میں بہت ہی آگے بڑھ جاتی ہے اور اپنا تعارف پیش کرنے لگتی ہے، میں فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں سے ڈگری حاصل کیا، کون پوچھا آپ کو، پوری تفصیل بتانے لگتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، شریعت نے ان چیزوں کو منع فرمایا۔ اور وہ خواتین جو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص ڈیوٹی پر متعین کی گئی ہیں، ایسی خواتین کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی بھی، اپنی نگاہوں کی بھی، اپنی زبان کی بھی، اپنے قول کی، اپنے فعل کی، ہر چیز کی حفاظت کرے۔ کسی غیر محرم کے ساتھ لب کشائی نہ کرے، گفتگو نہ کرے، بلا اجازت آپ کسی سے بات نہیں کر سکتی، صرف ضرورت کے موقع پر ضرورت کی بات کر سکتی ہیں۔ ہاں، اس چیز کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے خواتین کو۔ یہ اسلامی سماج کو اور اسلامی ماحول کو بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ سماج کو صاف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ہی اونچا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی بہت ہی عظیم ہیں۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور نبی کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں کسی بھی ذریعے، چاہے وہ عمل سے ہو، زبان سے ہو، کردار سے ہو، فعل سے ہو، گفتار سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، اگر وہ اپنے نبی کی سنت کا انکار کرتے ہیں اور کھلے لفظوں میں نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو زبردست دھمکی کا وعدہ کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا تو انہیں فتنہ پہنچ جائے گا یا انہیں دردناک عذاب۔ تو فتنے سے مراد مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا، جو نبی کی بات کو، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، نبی کی بات کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے۔ اور جو لوگ نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں نا، ان کو دنیا میں سزائیں ملتی رہتی ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے آج جو مختلف موقع پہ جو سزا ہے مل رہی ہے، اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے، مختصر سی سورہ فرقان۔ یہاں پر سورہ فرقان 18ویں پارے میں ذکر کی گئی ہے۔ اس میں مشرکین کے بارے میں ایک بات ذکر کی گئی۔ مشرکین کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بازار میں جاتے ہوئے دیکھتے تو کہتے تھے ارے یہ کیسا نبی ہے، یہ بازار میں بھی گھومتا ہے اور یاکلون، اور یہ کھاتا بھی ہے۔ نبی کوئی کھاتا ہے، نبی کوئی بازار میں جا کر کے سودا خریدتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ عجیب و غریب بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، جیسے تمہاری حاجت اور ضرورت ہوتی ہے بازار جانے کی، مارکیٹ جانے کی، سودا لانے کی، سلف لانے کی، ایسے ہی ہمارے نبی بھی جاتے ہیں اور لا کر کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے آتے ہیں، اور یہ پیدل بھی چلتے ہیں جیسے تم لوگ چلتے ہو۔ یہ کوئی بری بات نہیں، کھانا بھی کھاتے جیسے تم کھاتے ہو۔ تو یہ تو ہمارے نبی تمہارے جیسے انسان ہیں، اس میں کوئی تمہیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور تمہیں شک کی بات نہیں۔ ہمارے نبی انسان ہے، بشر ہے، ہمارے نبی فرشتے نہیں ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ان کو بازار جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی آپ کی طرح سے ہیں، لہذا یہ ایک تمہارے ذہن و دماغ میں اشکال اور ڈاؤٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ڈاؤٹ ختم کر دو، ہمارے نبی ایک انسان ہے تمہاری طرح سے۔ اس کے باوجود یہ قوم نبی کو نبی نہیں مانی اور کہتی رہی کیسا عجیب و غریب نبی ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ نبی کو بشر اور انسان نہیں مانا انہوں نے، مشرکین مکہ نے، اور ہمیشہ مخالفت کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایسے مخالفین کی دنیا کے اندر بھی کڑی سزا متعین کر دی۔ ایسے لوگ یا تو قتل کر دیے گئے، یا تو اسیر اور قیدی بنا کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے، یا پھر بعد میں جا کر کے ذلیل الخوار اور رسوا ہو کر کے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیے۔ یہ چند باتیں 18ویں پارے میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله